أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی چند آیات کے اندر ہم نے اہل یہود کی تباہی اور ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنا اور بہت برا عذاب ان کو ملا۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری کا اعلان کر رہا ہے، یعنی یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیلیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی خوشخبری کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے کہ آپ کا رب تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی سرکشی کے بعد اور اتنی بڑی سزا کے مل جانے کے بعد جو مذکور نبی تمہاری تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو مذکور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کے بارے میں معلومات پاتے ہو، اگر تم اس نبی کے پیروکار بن جاؤ گے، امید ہے کہ آپ کا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی یہودیوں کے لیے۔ ابھی بھی تمہارے لیے امید ہے کہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ جس نبی کے بارے میں تمہاری تورات بھی بتا رہی ہے، انجیل بتا رہی ہے کہ نبی محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے، وہ آئیں گے، اس کی اطاعت اور پیروی کر لو تو پھر اللہ تمہارے اوپر رحم فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا۔ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں سورہ آراف کے اندر آیت نمبر 156 اور 157 ہے، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور میں اس رحمت کو ان کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو میرے نبی کی پیروی کریں۔ اور جس نبی کی یہ نشانیاں تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی پاتے ہیں، یقیناً نبی علیہ السلام کے اوپر یہ نازل ہونے والا قرآن اور خاص طور پر یہ آیت، یہ سن کر کچھ یہودی مسلمان بھی ہوئے تھے، جن کے اندر بڑا ایک معروف نام ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے تورات کے عالم تھے۔ تو جب انہوں نے قرآن کی آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی کر رہے ہیں، ان کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیا گیا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر مسلمان ہوئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر متنبہ بھی کر رہے ہیں کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پلٹو گے سرکشی کی طرف، دوبارہ فساد کبیر کرو گے، دوبارہ سرکشی کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر سزا دینے کے لیے میں بھی تیار بیٹھا۔ اور یہ بڑی عجیب قوم ہے محترم بھائیو، اہل یہود بہت بڑی صفاق ترین قوم ہے، سب سے بڑی دشمن اس زمین کے اوپر مسلمانوں کی اگر ہے یہ یہودی قوم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر 3 یہودیوں کے قبیلے تھے۔ میرے نبی نے وہاں پر جا کر سب سے پہلے صلح قائم رکھنے کا معاہدہ کیا۔ یہ ہے میرے محترم بھائیوں ہمارے نبی، امن کی آشار، امن کی بات کرنے والے۔ آپ نے سب سے پہلے مدینے کے اندر جا کر یہودیوں کے درمیان صلح قائم رکھنے کا اور جو بھی مدینے کے اوپر حملہ آور ہوگا اس کا متحد ہو کر مقابلہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ اس میں یہ تینوں یہودی قبیلے شامل ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، اپنے فساد سے باز نہ آئے۔ سب سے پہلے بنو قینقاع نے پردہ توڑا۔ 3 قبیلے تھے، ایک کا نام بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع نے کیا کیا کہ ایک مسلم خاتون کی بے حرمتی کی اور معاہدہ توڑا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ یعنی یہ اب بھی اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ان کو سزا ملی کہ اللہ کے نبی نے ان کو
مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ اور دوسرا جو قبیلہ تھا بنو نذیر، انہوں نے بہت بڑی سازش کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی انہوں نے سازش کی۔ اللہ کے نبی کسی کام کی غرض سے ان کے قبیلے کے اندر گئے یا انہوں نے کوئی دعوت کا اہتمام کیا، اللہ کے نبی کو دیوار کے پاس بٹھا دیا اور اوپر سے انہوں نے چھت سے پتھر گرا کر اللہ کے نبی کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ لیکن میرے نبی کو آگاہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر میرے نبی نے ان کا محاصرہ کیا، اس قبیلے کا محاصرہ کیا، اس کا گھیراؤ کیا، اور یہ محاصرے کی کتاب نہ لا کر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی نے خواہش ظاہر کی کہ میں ان کی تورات کے مطابق ان کو سزا دوں، لیکن انہوں نے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس تک رسائی حاصل کی۔ اس نے میرے نبی کو بڑا مجبور کیا، بڑا اصرار کیا کہ آپ ان کی جان بخشی کر دیں، ان کو جلا وطن کر دیں، تورات کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ بن ابی کی بات مان لی۔ یہ بار بار اصرار کر رہا تھا، آپ نے ان کی جان بخشی کروائی اور مدینے سے نکال دیا۔ تیسرا قبیلہ جو تھا وہ بنو قریظہ، انہوں نے حد سے زیادہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کی اور نقصان پہنچانے کی بہت بڑی کوشش کی۔ جب غزوہ خندق ہوا 10,000 کفار انہوں نے مدینے کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، 10,000 کا لشکر مدینے کو گھیر چکا ہے۔ بہت بڑا خطرہ تھا اور معاہدہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مدینے کے اوپر حملہ آور ہوگا ہم سب مل کر مدینے کا دفاع کریں۔ لیکن ان بنو قریظہ نے عین حالت جنگ میں معاہدہ توڑ دیا۔ معاہدہ توڑ کے پھر دوسری بات یہ ہے کہ کافروں کی طرف یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جب غزوہ خندق ختم ہوا، یہ ساری تفصیل صحیح بخاری کے اندر 4122 نمبر کے اوپر موجود ہے۔ جب معاہدہ ختم ہوا، جنگ ختم ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو استعدا فرمائی، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہتھیار اتارا، آپ نے غسل فرمایا، جبریل علیہ السلام آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ کہا ہاں میں نے اتار دیے۔ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے جبریل نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، ابھی ہم نے بدلہ لینا ہے ایک قبیلے سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سے جبریل اشارہ کرتے ہیں کہ بنو قریظہ سے جنہوں نے عین حالت جنگ میں معاہدہ توڑا ہے، وعدہ عہدی کی ہے، ان سے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ ہتھیار پہنے، دوبارہ اسلحہ سے لیس ہوئے اور اس قبیلے کا محاصرہ کر دیا۔ 15 دن ان کا محاصرہ چلا۔ وہ محاصرے کی کتاب نہ لاتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے فیصلے کے لیے مقرر کرتے ہیں کہ جو فیصلہ سعد کرے گا وہ ہمیں یہودیوں کو منظور ہوگا۔ ان کی عجیب محترم بھائیوں تباہی بربادی دیکھیں، کاش کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کرتے، اللہ کے نبی کو فیصلے کا اختیار دیتے کہ جو نبی فیصلہ کرے گا ہم مان جائیں گے۔ لیکن یہ اتنے ضدی، حق طلب اور حسد کے مارے ہوئے، اتنے ان کے اندر جلے ہوئے، اللہ کے نبی کو مقرر فیصلے کے لیے نہیں کیا، سعد کو مقرر کیا، کیونکہ سعد پرانے دور کے اندر، پرانے وقت میں یہ ان کا دوست تھا، اب وہ مسلمان ہے۔ حضرت سعد بھی کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، آج موقع ملا ہے کہ میں اپنی دوستی کو اللہ کے حکم کے اوپر قربان کروں، جو فیصلہ میرے اللہ کا ہے وہ سعد کرے۔ حضرت سعد نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ جو معاہدہ توڑتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے سارے مرد قتل کر دیے جائے، جتنے بھی بالغ مرد ہیں، جنگجو ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ تو حضرت سعد نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کی جتنے مرد ہیں سارے قتل کر دیے جائے۔ تو 700 مرد تھے قبیلہ قریظہ کے، سب کو قتل کر دیا گیا، میرے نبی نے سب کو قتل کر دیا، ان کے بچے غلام، لونڈیاں اور غلام بنا لیے گئے اور ان کو ختم کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں دیکھیں یہ کتنے سازشی اور کتنے خطرناک ترین لوگ ہیں۔ اتنی بڑی رحمت مدینے کے اندر موجود ہے میرے نبی کی صورت کے اندر، لیکن یہ اتنی رحمت کے باوجود بھی ان کو سکون نہیں آیا، یہ پھر بھی باز نہیں آیا اپنی شرارتوں سے اور شرارتیں کرتے رہے اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر عذاب بھی نازل ہوا۔ اب 2 قبیلے پہلے بھی جلا وطن ہو چکے ہیں، اس تیسرے قبیلے کو بھی پھر بھی چین نہیں آیا۔
تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً جو ساتھ کا فیصلہ ہے یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو ہر دور کے اندر ان کو سزا ملتی رہی۔ اسی طرح جناب عمر فاروق کے دور کے اندر انہوں نے ایک صحابی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جو خیبر کے اندر آباد تھے یہودی۔ میرے اس عظیم سپہ سالار میں عمر فاروق نے ان کو پھر جزیرہ عرب سے نکال دیا، سارے جزیرے سے باہر کر دیا کہ آج کے بعد کوئی یہودی جزیرہ عرب کے اندر آباد نہیں رہے گا، سب کو جلا دیا۔ اور اس طرح محترم بھائیوں ہم قریب زمانے کے اندر دیکھتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا ہٹلر کا، یہ بہت بڑا قاتل تھا اور بہت زیادہ اس نے یہودیوں کو قتل کیا ہے۔ جہاں پر بھی اس کو یہودی ملے ہیں اس نے قتل کیا ہے، بہت زیادہ تعداد کے اندر اس ہٹلر نے یہودیوں کو تباہ و برباد کیا۔ ہر دور کے اندر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا اللہ بندہ بھیجتا رہے گا جو ان کو عذاب سے دوچار کرتا رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اب انہوں نے کافروں کی اور بت پرستوں کی پناہی کے اندر یہ اسرائیلی ریاست قائم کی ہے، انشاءاللہ یہ زیادہ دیر نہیں رہے گی، آنے والا ان کے اوپر عذاب انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو قائم اور دائم نہیں رہنے دے گا، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے قیامت تک تمہارے اوپر میں ایسے بندے بھیجتا رہوں گا جو تمہیں تباہ و برباد کریں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اس پوری داستان میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بنی اسرائیل کی داستان مسلمانوں کے لیے عبرت کے لیے بیان کی ہے، اگر تم بھی ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، میں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، بے عملی سے باز آنا چاہیے، قرآن کو سینے سے لگانا چاہیے، محمد کریم علیہ السلام کی صحیح احادیث جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو میرے محترم بھائیوں ہمارا حال بھی انہی یہودیوں کی طرح ہوگا۔ اور یقیناً اس دور کی جو موجودہ کیفیت وہ بتا بھی یہی رہی ہے کہ مسلمانوں کا یہ زوال اور یہ مسلمانوں کے اوپر یہ ذلتیں اور مسلمانوں کے حقوق حق مارے جا رہے ہیں۔ پوری ورلڈ کے اندر اگر کوئی ذلت سے دو چار قوم ہے تو مسلم قوم ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ابھی بھی موقع ہے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، میرے نبی کی صحیح احادیث کا مطالعہ کریں، ان کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استعداد فرمائے گا، اسلام کو بھی انشاءاللہ استعداد ہوگا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں، آخری بات اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے سزا ہے اور کافروں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے قید خانہ جہنم بنا رکھا ہے، یہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اہل یہود سخت ترین اور شفاف ترین قوم، سب سے بڑی دشمن قوم یہ یہود ہے۔ تو کم از کم میرے محترم بھائیوں جو ہم اپنی پتہ پہ کر سکتے ہیں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی یہودی پروڈکٹس ہیں ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہیں، یہ دیکھیں یہ پیپسی، یہ کولا، محترم بھائیوں اس کا منافع ادھر جا رہا ہے، سارا اسرائیل جا رہا ہے، تو ہم ان کا تو کم از کم بائیکاٹ کریں۔ جتنی بھی خرد و اشیاء ہیں، جو بھی چیزیں اسرائیلی منافع میں جا رہی ہیں، میرے محترم بھائیوں ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم دشمن کو منافع پہنچائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ دین کے دشمن، یہ قرآن کے دشمن، یہ قرآن چلانے والے، میرے نبی کو شہید کرنے والے، پوری کوشش کرنے والے، ہر جگہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کم از کم جتنا ہم کر سکیں ضرور ان کی مخالفت کریں۔ میرے نبی کا حکم ہے ان یہود کی مخالفت کرو، میرے نبی کا حکم ہے اور میرے نبی نے خود ان کی مخالفت کی۔ بے شمار حدیث موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھی رکھو، یہود داڑھی نہیں رکھتے، کہاں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اہل یہود کی ہم نے مخالفت کرنی ہے، ان جیسا عمل نہیں کرنا، جو وہ کرتے ہیں ہم نے ان کے الٹ کرنا ہے۔ یہ میرے نبی کی بہت ساری حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے اللہ اپنی رحمت سے کمی کوتاہی معاف فرمائے۔